بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات عیاں ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، عزت سے جیے تو جی لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں قاری القرآن واضح خوش الحان حضرت مولانا حافظ محمد ساجد سلفی صاحب، وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ محمد ساجد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کنارے کنارے پر مت رہو۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے سینوں کو کھول دے، تاکہ یہ جو معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے قرآن و سنت کی دعوت ہم سننے کے لیے آئے ہیں، یہ دعوت ہم سن بھی لیں اور پھر عمل بھی کریں، اور عمل کر کے اسلام میں پورے کے پورے داخل بھی ہو جائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک سوال کیا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے جو آدمی وقت کے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، وقت کے پیغمبر کو گالی نکالتا ہے، اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے جواب میں
فرماتے ہیں مجھ سے یہ مت پوچھو کہ اس آدمی کی سزا کیا ہے جو وقت کے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، بلکہ مجھ سے یہ پوچھو جس امت کی موجودگی میں وقت کے پیغمبر کی گستاخی ہو جائے، کیا اس امت کا دنیا میں رہنے کا حق ہے؟ امت موجود ہو، وقت کے پیغمبر کی گستاخی ہو جائے اور امت کچھ نہ کرے، اس امت کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم شرمندہ ہیں، تیرے گستاخ ابھی زندہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، ایک گستاخ جو وقت کے پیغمبر کا ہے، اس کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیے، وہ ذات جس نے ایک نہیں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے، کوئی انسان اس کی گستاخی کرے، کوئی انسان اس ذات کو گالی نکالے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ آپ کہیں گے اللہ کو گالی کون نکالتا ہے؟ ہاں، رب تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے۔ آپ سب لوگ کہیں گے ہم تو اللہ کو گالی نہیں نکالتے، لیکن رب کائنات خود فرما رہے ہیں ابن آدم مجھے گالی نکالتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ ہم تجھے گالی نہیں نکالتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگ زمانے کو گالی نکالتے ہیں، میں خود زمانہ ہوں۔ کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ فلاں ہے، ہم زمانے کو برا بلا کہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں زمانہ میں ہوں، زمانے کا خالق میں ہوں۔ جس نے میری پیدا کی ہوئی چیز کو گالی نکالی، گویا اس نے رب رحمان کو گالی نکالی۔ آج وہ ذات ہماری خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ذات اس نے ہمیں پیدا کیا اور قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کے رب تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا اچھا بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، میں نے انسان کو بڑا اچھا بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ آپ کہیں گے ہم میں سے جن کے رنگ سفید ہوتے ہیں وہ تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن بعض لوگ کالے کسوٹے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، آنکھیں موٹی موٹی، ناک بھی بھدا سا، وہ تو ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے سب کو اچھا بنایا ہے۔ وہ ذات 4 قسمیں اٹھا کے فرما رہی ہم نے سب کو اچھا بنایا ہے، لیکن ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو محترم بھائیوں ذرا غور کریں، اللہ نے بناوٹ کے لحاظ سے ہر انسان کو اچھا بنایا۔ آپ اندازہ کریں ہماری یہ آنکھیں جو ہیں، اگر یہ آنکھیں یہاں کندھوں پہ آ جائیں اور ہمارا یہ جو ناک ہے یہ یہاں کی بجائے اس کندھے پہ آ جائیں اور روٹی ہم نے کھانی ہو ماشاءاللہ، پہلے اس کندھے کو آگے کریں گے، روٹی کو دیکھیں گے، پھر نوالا توڑیں گے، پھر آنکھوں کے پاس لے جائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لقمہ کھاتے ہیں، لقمے کے اندر بال آ جاتا ہے، کوئی باریک چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے، ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ اب ہم نے روٹی کا لقمہ توڑا، پہلے آنکھوں کے پاس کیا، پھر ناک کے پاس لے گئے، کہیں وہ بسیدہ تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، پھر ہم نے منہ میں داخل کیا۔ کتنی تکلیف کی بات تھی۔ رب کائنات نے ایسی بناوٹ بنائی، آنکھیں لگا دیے، ناک بھی، منہ بھی، ہر جگہ اپنے اندازے کے مطابق رب کائنات نے درست لگائی ہے۔ تو محترم اللہ رب العزت نے ہر چیز درست اندازے کے مطابق لگا دی ہے، اور پھر اللہ نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کیا
انسان کی غذا کا بندوبست بھی کیا ہے، انسان کو پیدا کر کے کھلا چھوڑ نہیں دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ رب اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات، اس نے ہماری خوراک کا اہتمام کیا ہے۔ اور شاید آپ جانتے ہو ہماری خوراک جو ہم کھاتے ہیں، اس غذا کو کھانے میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کتنی ہی مخلوقات کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے۔ وہ مخلوقات اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ خوراک کھاتے ہیں۔ آسمان میں سورج نہ نکلے، چاند نہ ہو، آسمان سے بارش نہ برسے، خوراک پیدا نہیں ہو سکتی۔ زمین اپنا پانی نیچے کھینچ لے، خوراک نہیں نکل سکتی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتلا دوں، یہ جو غذا ہم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قدرتیں تو بے شمار ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم غذا، فصلیں پک جاتی ہیں، غذا ہم کھاتے ہیں، یہ جو ہماری زمین ہے ایک دفعہ فصل اگاتی ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی، دوبارہ فصل وہ زمین نہیں اگا سکتی۔ لیکن رب کائنات کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العزت نے اسی زمین میں ایسے جراثومے پیدا کر دیے جو زمین کو دوبارہ اگانے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم ایک مٹھی زمین سے مٹی نکالے، ہماری ایک مٹھی میں ہزاروں وہ جراثیمیں ہیں جو اس مٹی میں دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ رب کائنات تو اتنی بڑی ذات ہے کہ رب کائنات نے خود اپنے بارے میں فرما دیا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے علاوہ اور کتنے سارے سمندر آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، رب کی قدرتیں لکھنا شروع ہو جائیں، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، رب کی قدرتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور محترم بھائیو، وہ ذات اتنی بلند ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے، اور آج ہم اس ذات کا احترام نہ کریں، اس کی بے ادبی کریں، اس ذات کی ہم گستاخی کریں۔ رب تعالیٰ نے انسانوں کی طرف سے کی جانے والی گستاخیاں قرآن میں بیان نہیں کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو اور میں سوچے گا ہم تو اللہ کی قدر کرتے ہیں، کیسے؟ اذان آتی ہے، ہم اپنا میوزک آف کر دیتے ہیں، ہم اذان کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کی آواز کی قدر کر رہے ہیں۔ اذان جب ختم ہوتی ہے پھر ہم اپنا والیوم تیز کر دیتے ہیں، قدر تو ہم نے کی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں حق کا قدر ہی، تم لوگوں نے اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ چاہیے تو یہ تھا اذان آئی اپنا کام کاج چھوڑے مسجد میں آ جائیں۔ رب تعالیٰ نے کہیں قرآن میں انسانوں کی طرف سے کی جانے والی گستاخیاں اس انداز میں بھی بیان کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آج تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہ آج انسان اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہیں ہے، تھوڑی سی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ کا در چھوڑ دیا۔ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 15-20 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کا در چھوڑ دیا۔ بیماری سے شفا نہیں مل رہی، اللہ کا در چھوڑ دیا۔ کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیماری سے شفا نہیں دے سکتا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب تو وہ ہے جو فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں اولاد ہم دیتے ہیں، بیٹیاں ہم دیتے ہیں، بیٹے ہم دیتے ہیں، اور جس کو چاہیں بیٹیاں بھی دے دیں
بیٹے بھی دے دیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جس کو ہم چاہیں ہم بانچ بنا دیں۔ اگر ہم کسی کو اولاد نہ دیں، کائنات کی کوئی طاقت اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ پھر اے انسان، آج تو نے رب کائنات کا در کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں آج تو نے انبیاء کا عقیدہ چھوڑ دیا؟ انبیاء تو اللہ کا ادب کرتے تھے، اللہ کا احترام کرتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آج تو نے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ چھوڑ دیا، بیمار ہو گیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اللہ کے در پر نہیں آتا۔ آج تو مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اللہ کو نہیں پکارتا، غیروں کے جر پہ جا کے ٹھوکریں کھاتا ہے، جبکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ میرے در پہ آ جا، لاچار آدمی، مجبور آدمی جب رب کائنات کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی پکار سننے والے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم رب کے در پر نہیں آئیں گے، گویا ہم رب کی بے ادبی کر رہے ہیں، رب کی ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ اللہ ہر روز دینے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے اور ہمیں آوازیں لگاتا ہے آؤ جس کو اولاد چاہیے، میں رب رحمان پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں۔ جس کو مصیبت سے اپنی پریشانیوں سے حل چاہیے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے، وہ آئے، رب رحمان پہلے آسمان پر آ گیا۔ لیکن اے انسان تیری بدبختی ہے، رب پہلے آسمان پر آ گیا تو لینے کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑ رہا، رب دینے کے لیے آ گیا تو لینے کے لیے نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے رب تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی رب تعالیٰ کی یہ گستاخی والا جملہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میری تو قبول نہیں ہوتی، میری تو رب سنتا ہی نہیں ہے۔ بھی رب تو تیری سننے کے لیے پہلے آسمان پر آیا ہے، تجھے توفیق ہونا تہجد کے وقت اٹھنے کی، تہجد تو دور کی بات ہے، ہم تو فجر کے وقت نہیں اٹھتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا فجر کے وقت فرشتے، شیطان آتا ہے، انسان کو تھپکیاں دے کے سلاتا ہے۔ جب فجر کا وقت نکل جاتا ہے وہی شیطان کھڑا ہوتا ہے، بال الشیطان فی اذنہ، بندے کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگاجئے آج جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کان میں شیطان کا پیشاب ہے۔ کیا یہ رب کی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پکار ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور ہم سوئے رہے۔ یاد رکھنا اللہ یہ گستاخی معاف نہیں کرے گا، اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے سر کے اوپر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، وہ بھاری پتھر اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ زور سے مارتا ہے، اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا، پھر اس نے زور سے پتھر مارا، پھر سر ریزہ ریزہ ہو گیا، پھر وہ پتھر لینے کے لیے گیا، پھر پیچھے سے اس کا سر ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ اتنا سخت عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے بتلایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، اے اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جو فرضی نماز کے وقت سویا رہتا تھا، فجر کی نماز تھی یہ سویا رہا۔ کیا یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ تمہیں پکار رہے ہیں آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم نماز رب سے ملاقات اور رب سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ رب تعالی ہم سے بات کرتے ہیں، بندہ رب کی مسجد میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ بات کرتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب جواب دیتے ہیں یہ
یہ دعا میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہو گئی. میرے بندے نے اپنے لیے بھی مانگ لیا اور میری بھی حمد بیان کر دی. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے مانگ, جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے تو سیدھے راستے پر لگا دے, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا, نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. رب تجھ سے بات کر رہے ہیں لیکن تو آج رب کائنات سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ بات کرنا چاہتے ہیں, حی علی الصلاۃ اللہ نے آواز بھی لگائی ہے, آ جاؤ مسجد میں, تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا بے ادب ہے تو اللہ کا, کتنا بڑا گستاخ ہے تو اللہ کا. کیا اللہ یہ گستاخی معاف کرے گا؟ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور رب کی گستاخیاں کریں. یاد رکھنا, جو آدمی مشرک ہے, جو آدمی بے نماز ہے, وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میری بات نہیں ہے, رب کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر. جہنمیوں سے سوال ہوگا آج تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. اللہ کو یہ گستاخی, اللہ کو یہ بے ادبی گوارا نہیں ہے. اللہ ایسے انسانوں کو جہنم میں داخل کرے گا. وہ کہے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس گستاخی میں سستی بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. میں اپنے بندوں کو بلاؤں بات کرنے کے لیے, بندے بے ادبی کریں, گستاخی کریں, مسجد میں نہ آئیں, مجھ سے بات نہ کریں, تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گستاخوں کو جو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, سستی کرتا ہے, مجھے یہ سستی بھی گوارا نہیں ہے. ایسے نمازیوں کو بھی ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے جو نماز میں سست ہیں. تو محترم بھائیوں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ اتنی بڑی ذات ہے, اس ذات کو پہچان لیجئے. وہ ذات بہت بڑی ہے. آج ہم اس ذات سے دور ہیں, اس ذات سے ہم نے ناطہ توڑ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانیوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں. آؤ اپنے رب سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لیں. ہمارا جتنا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم پریشانیوں سے باہر نکل آئیں گے. دعا ہے رب تعالیٰ سے جو سنا سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.